بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درانتی ایک آلہ ہے جس کا استعمال باغبانی میں صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ تو یہ تیز کرنے کا طریقہ آج آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کیسے استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے اور یہ کتنا محنت طلب کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں، درانتی ایک آلہ ہے جس کا استعمال کھیتوں کی فصل کاٹنے کے لیے معروف ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک جب مشینوں کا استعمال نہیں ہوا تھا، گاؤں میں ہر گھر میں پائی جاتی تھی۔ گیہوں کی فصل ہو یا دھان کی یا چنے کی یا مکئی باجرہ وغیرہ کی، ہر موقع پر درانتی کا خوب استعمال ہوتا تھا۔ جب فصل پک جاتی تو گاؤں کے بڑے چھوٹے، مرد عورت سب صبح اپنے کھیتوں میں نکلتے اور درانتی کی مدد سے تھوڑی دیر میں فصل کاٹ کر ڈھیر لگا دیتے۔ اس کے بعد دن کا کھانا جس کی فصل وہ کاٹتے تھے اس کے گھر ہوتا تھا اور اس نے دیسی گھی، تندور کی روٹی اور ساتھ شکر کا انتظام کیا ہوتا تھا۔ مٹی کے برتن، دسترخوان زمین پہ لگا دیا جاتا تھا۔ روٹیاں تندور سے گرم گرم لا کے رکھی جاتی اور دیسی گھی بالٹی میں ایک بندہ لے کے باری باری سب کی پلیٹوں میں ڈالتا اور اس کی چوری بنا کے شکر ڈال کے سارے کھاتے تھے۔ اب یہ چیزیں کہیں نظر نہیں آتی کیونکہ اب مشینی دور ہے اور نہ دیسی گھی ہے، نہ تندور اور نہ شکر۔ ایک حدیث میں ذبح کو درانتی سے تشبیہ دی گئی۔ اگر آدمی کھیت میں آنکھیں بند کر کے درانتی چلاتا رہے تو جو چیز بھی سامنے آئے گی درانتی اسے کاٹ دے گی۔ اس طرح اگر احتیاط ملحوظ نہ رہے اور زبان چلتی ہے تو لوگوں کی عزت، آبرو، رشتے ناطے، راز و نیاز کی باتیں سب اس کی زد میں آئیں گی۔ جو لوگ سامنے نہ ہوں ان کی غیبت کی جائے گی، سفید پوشوں کی پگڑی اچھلے گی، دلوں کا بغض و کینہ باہر آئے گا، ایک دوسرے سے نفرت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اس کا سب سے بڑا وبال خود اس شخص کے سر ہوگا جو بغیر احتیاط کے زبان چلائے گا۔ ایک بار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر ایک موقع پر انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بڑا اہم سوال کیا، ایسا اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید، عبادت الہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، رمضان، حج، صدقہ، تہجد اور جہاد وغیرہ کی تلقین کی۔ پھر سوال کیا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمام چیزوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پر انگلی رکھی اور فرمایا، اس کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو باتیں ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں ان پر ہماری گرفت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، لوگ جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے۔ اس کا سبب اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ ان کی زبانوں نے اس کی کھیتی کاٹی ہوگی۔ حدیث میں حصائد کا لفظ آیا ہے، اس کا واحد حصید ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ چیز جو کاٹی جائے۔ گویا آدمی اپنی زبان سے جو باتیں نکالتا ہے وہ اس کی کاٹی ہوئی کھیتی ہے۔ اب یہ خود اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس سے ایسی چیزیں کاٹے جو اس کے لیے آخرت میں سرمایہ بنیں، یا ایسی چیزیں کاٹے جو اس کے لیے وبال جان بن جائیں اور اسے جہنم میں دھکیل دیں۔ کہتے ہیں کہ اصفہان میں ایک لوہار تھا جس نے اپنی ساری جوانی اس کام میں گزار دی اور آخر ارادہ کیا کہ اب اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اپنی باقی ماندہ زندگی اللہ کی یاد میں گزار دے۔
اس نے اپنی دکان بیچ دی اور خانہ نشین ہو کر اپنا بیشتر وقت عبادات میں گزارنے لگا۔ ضرورت مندوں کی حتی الامکان مدد کرتا تھا اور لوگوں کے ساتھ رواداری سے پیش آتا تھا۔ یہ سب کرنے کے باوجود اس کی مصیبتیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں اور صحت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ اس کے ایک دوست کو جب اس کے حال کی خبر ہوئی تو وہ اس سے ملنے آیا اور کہنے لگا، تعجب ہے کہ جب سے تم نے نیک اور خدا ترس انسان بننے کی کوشش کی ہے، تمہاری صحت اور تمہارے حالات روز بروز ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں تمہارے ایمان کو کمزور نہیں کرنا چاہتا، لیکن راہ خدا میں اتنی سختیاں جھیلنے کے بعد بھی تمہاری حالت بہتر ہونے کی بجائے بدتر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ لوہار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، جب میں لوہار کا کام کرتا تھا تو خام فولاد کو آگ میں جلا کر نرم کرتا تھا اور پھر ہتھوڑے کی پے در پے اور مضبوط ضربات لگاتا تھا۔ پھر سرخ فولاد کو پانی میں ڈال کر ٹھنڈا کرتا تھا اور یہ عمل بار بار دہراتا تھا۔ میرا واحد مقصد یہ ہوتا کہ فولاد کو تلوار یا خنجر کی شکل میں ڈھال دوں۔ کبھی کبھی فولاد ناقص معیار کا ہوتا تھا اور باقی انتہائی کہ میں اسے اپنی مرضی کی شکل میں نہیں ڈھال سکتا تھا اور آخر اسے کچرے میں پھینک دیا کرتا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر گویا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی خام فولاد کی طرح کسی لوہار کے ہاتھ میں ہوں۔ کبھی مجھے آگ میں تپا کر گرم کیا جاتا ہے، تکلیف و مشکلات کے ہتھوڑے سے مجھ پر ضربات لگا کر مجھے سرد پانی میں ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور پھر آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ سب میں دل سے قبول کر چکا ہوں۔ اللہ سے بس یہ دعا ہے کہ مجھے ناقص معیار کا فولاد نہ سمجھے۔ تلوار اور خنجر اگر نہ بن سکوں تو جتنی دیر مرضی لگے اور جس رنگ میں چاہے مجھے ڈھال دے، جتنی مرتبہ چاہے مجھے آگ اور پانی سے گزار کر مجھ پر شدید ضربیں لگائے، لیکن مایوس ہو کر مجھے کچرے میں نہ ڈالے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ تیز کرنے کے بعد کاٹ کے چیک کیا گیا کہ دراتی ٹھیک سے کام کر رہی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ یہ کٹر، اس کی ہتھیاں ٹوٹ گئی تھیں تو اس کو بھی ریپیئر کیا گیا۔ آپ بھی ایسے چھوٹے موٹے چیزیں خود سے ٹھیک کرنے کی کوشش کیا کریں۔